اللہم آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام و ناظرین کرام، بالخصوص فاروقی برادرز اینڈ سسٹرز، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ، کیلیفورنیا، لاس اینجلس کی فضاؤں سے آپ تمام حاضرین، ناظرین، سامعین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام محبت اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ یقیناً میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آج میں آپ سے مخاطب ہوں اس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فضاؤں سے۔ قرآن آسان کورس، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ قرآن مقدس ہی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اب قیامت تک کوئی نیا آسمانی صحیفہ نہیں آئے گا، اور امت محمدیہ یا آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نئی امت نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس یہ وہ اللہ تعالیٰ کی محکم بشان لا ریب کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ یہ کلام اللہ ہے، فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کا کلام اسی طرح دنیا کے ہر کلام پر فضیلت رکھتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بندہ پرور ہے، زندگی اور موت، خوشی اور غمی، دکھ اور سکھ، عزت اور ذلت، ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی اور کلام مقدس کی جملہ حسنات و برکات اور صفات کے اوپر مشتمل ہے، جس کو افضل الآیت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، گویا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ پھر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ مزید اس کا خلاصہ ہے جس کو تہائی قرآن پاک کہا گیا کہ جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں 1 عدد ختم قرآن کا اجر و ثواب اللہ نے شامل کیا۔
تو قرآن آسان کورس کا مبارک سلسلہ جو عزیزم پروفیسر درس کے لیے جو سعادت نصیب ہوئی، اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام فاروقی برادرز اور سسٹرز اور بالخصوص عزیزم پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب کا، کہ میں دور دراز پردیس میں ہونے کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 یہ میرے ذمہ کی گئی۔ آل عمران سورت کا نام ہے، عمران کی اولاد۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کے والد ماجد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے والد ماجد کا نام بھی عمران تھا، کیونکہ اس میں وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے یہ بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ، یہ دونوں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا کہ اس میں یہود و نصارہ سے بھی خطاب ہے، اور اس کے ذریعے تمام اہل ایمان اور مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، اور تعلیم و تربیت کے لیے بے شمار ہدایات ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر ہم اس کے مختلف مفاہیم کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ گروہ جماعت۔ اخرجت للناس، جن کو ظاہر کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکیوں کا، خیر کا، بھلائی کا، بہتری کا، وتنہون، اور تم منع کرتے ہو، روکتے ہو، باز کرتے ہو، عن المنکر، برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لَكَانَ البتہ ہو جاتا، خیراً بہتر، لہم واسطے ان کے لیے یہ یقیناً بہت بڑی بہتری، بھلائی اور سعادت کی بات ہوتی۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ اہل ایمان بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے گناہگار ہیں، ناہنجار ہیں، فسق و فجور اور معصیت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو بھی خطاب ہوا اور ساتھ اہل کتاب کو۔ جب ہم اہل کتاب کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں، کیونکہ
بنی اسرائیل کا جو سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کا لقب تھا بنی اسرائیل، جن کے 12 صاحبزادے تھے، جن میں سب سے چھوٹے بنیامین اور اس سے بڑے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر اوپر تک لاوی، یہودا، مفتالی وغیرہ جو تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ لاوی کی اولاد سے تھے، جو بڑا صاحبزادہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو ان کا لقب کیونکہ بنی اسرائیل تھا، اس لیے یہ سارے یہودی جو ہیں اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بھی ہر حکم کو منوعن جو ہے وہ پورا فرماتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی اس بات کا اظہار کیا، جیسا کہ کتابوں میں ہے کہ مجھے بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، بھیجا۔ تو اس بنی اسرائیل سے سینکڑوں کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سب سے آخر میں پیروکار گردانتے ہیں، اور مشرکین عرب بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا ہی فرد جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے تھے، جو ہے اس کو لازمی طور پہ پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو یہ سب کو خطاب ہے، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بھی۔ سب سے پہلے اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں، کہ کنتم خیر امت، اس وقت دنیا میں بہترین امت اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تم ہو۔ پہلے یہ تاج بنی اسرائیل کے سر پہ رکھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، ان کی معصیتوں، انبیاء و مرسلین کو شہید کرنے ناحق طریقے سے اور اللہ کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ۔ تو اللہ کریم نے انہیں مغضوب و ضالین کے زمرے میں ڈال دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل سے بیچ کر یہ تاج امت محمدیہ کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر کوئی قوم، اگر کوئی گروہ، اگر کوئی جماعت وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتی ہے، تو اس کا اصول ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری جگہ ایک نئی قوم کو لے آتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوتی ہے، اور وہ تمہاری طرح کی حرکتیں کرنے والی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور دستور مسلسل جاری اور ساری۔ تو امت محمدیہ کو بہترین امت کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا،
اور ساتھ اس کی ڈیوٹیاں بھی بیان کر دیں کہ یہ لقب جو ہے، یہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے، اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ فرائض منصبی بھی ہیں، کیونکہ کسی کو جب کوئی سٹیٹس مل جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اسی حساب سے لگا دی جاتی ہیں۔ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جتنی بڑی ذمہ داری تو اتنا بڑا وہ مسئول ہوگا، جواب دہ ہوگا۔ تو اللہ کریم نے امت محمدیہ کو بہتر امت کہنے کے بعد جنہیں سارے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری سونپی گئی، قرآن مقدس میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بنیادی طور پر اس آیت کا نقطہ عنوان ہے، نقطہ عروج ہے کہ امت محمدیہ کی جو بنیادی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر ہو۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یعنی خود تو نیکی پہ عمل کرتے ہی ہو لیکن باقی مخلوق کو بھی اس راستے پہ چلانے کے لیے اپنے تمام وسائل جو ہے، تن من دن ظاہری باطنی قوتیں، وہ استعمال میں لاتے ہو۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ من رعی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے تو اسے قوت سے روک دے، اگر وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے منع کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے اور دل سے اس کا تریاق کرے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ پھر ساتھ ذکر کیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، تو یقیناً اس نے صلاحیت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، استعداد بھی دی ہے۔ تم الأعلون إن كنتم مؤمنين، اللہ کریم نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا کہ تم دل چھوٹا نہ کرو اور غم نہ کھاؤ۔ انتم الأعلون، غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان کے تقاضے تم پورے کرو۔ اور تؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس پہ ایمان رکھو گے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ساتھ استعداد بھی دی، ایسا نہیں ہے کہ ڈیوٹی تو لگا دی لیکن طاقت نہیں دی۔ اوسطاً 62 فرشتے بھی ہر بندہ مومن کے ساتھ لگائے۔ پھر اللہ کریم نے کسی صورت بھی وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان والے ہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو نیکی کی تلقین میں لگے ہوئے ہیں اور جو صبر کی
وصیت میں مصروف ہیں۔ تو سورۃ العصر میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ گھاٹے میں ہوں گے سارے، لیکن تم کیوں خوف زدہ ہو کہ تمہیں بھی گھاٹا پڑ سکتا ہے۔ جو ایمان، عمل صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر میں مصروف ہو گیا، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، یعنی اگر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو خطہ عرب میں جگہ جگہ ان کے ڈیرے تھے، اور مدینہ منورہ میں خاص طور پر بڑے بڑے ان کے 7 قلعے بھی تھے، اور بے شمار ان کے قبیلے جو ہیں وہاں آباد تھے، اور اسی نظریے کے ساتھ کہ آخری نبی نے اس خطے میں آنا ہے تو ہم اس کے دست و بازو بن کر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کریں گے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، قرآن نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو ان بد نصیبوں نے بجائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لینے کے بعد ایمان لے آتے اور دست و بازو بنتے، الٹی مخالفت شروع کر دی اور مختلف جو سازشیں اور شرارتیں ہیں اس راستے کو اپنا لیا۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر یا کاش وہ ایمان لے آتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ منہم المومنون، ان میں سے کچھ اہل ایمان بھی ہیں۔ اس میں یہودیوں کے بعض علماء جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام اور اسد بن عبید، اور اس کے علاوہ اسید بن سایہ اور ثعلبہ بن سعید، یہ 4 ان کے بڑے بڑے علماء تھے جس کو یہودی اپنے پیر بھی سمجھتے، رہنما بھی سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو نور ایمان سے روشن کر دیا، مزین کر دیا۔ تو اس وجہ سے فرمایا، اور ان کے جو پیروکار تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن کعب بن اشرف اور اس کے جو حواری تھے جو ہر قدم پہ روڑے اٹکاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مشرکین سے تعاون کرتے ہوئے، اور جتنی بھی غیر مسلم اقوام تھی ان کے معاونت کے ساتھ وہ اسلام کو نابود کرنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں بھی اللہ نے کیا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، یطفئوا کہ بجھا دے، نور اللہ، اللہ کے نور کو، واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ ہی اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، یہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، یہ جتنی مرضی اپنی طاقتیں صلاحیتیں استعمال میں لے آئیں لیکن وہ اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتے۔ حضرت اقبال نے بھی اس کا ترجمہ کیا کہ فانوس بن کے آپ جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے، نور یہ اکثرهم الفاسقون، اکثر ان میں سے فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، نافرمان ہیں، معصیت کی راہ پہ چلنے والے۔ تو اس کا یہ ان کو ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ پھر مزید اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس موضوع پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، پھر ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر ان قرآن کی آیات اور اس سے متعلقہ حدیث کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس طرح اس کو سمجھا اور جس طرح سیکھا اور جس طرح پھر اس پہ عمل کیا، اور پھر اس کے مطابق ہی مخلوق کو عمل کی
تبلیغ کی، تعلیم دی اور رہنمائی کی، تو پھر اقوال صحابہ جو ہیں، اقوال تابعین جو ہیں، اقوال تبع تابعین جو ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور جو ہے، زمانہ، وہ میرا اور صحابہ کا یہ زمانہ ہے، پھر ان کا جو اس کے بعد یعنی تابعین، پھر ان کا جو اس کے بعد یعنی تبع تابعین۔ تو اگر قرآن پاک کو اس انداز میں سمجھا جائے تو اس کو تفصیل بالماثور کہتے ہیں، یعنی آثار صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن پاک کی تفسیر کرنا اور سمجھنا۔ اس میں بھی جو احادیث جو ہیں، جو صحاح کی احادیث ہیں، وہ احادیث جو ہیں جن کو امت محمدیہ نے دی موسٹ اتھینٹک بکس، سب سے زیادہ مستند جو کتابیں کہا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ تو یہ 6 احادیث کی جو کتابیں ہیں جن کو صحاح 6 صحیح کتابیں، اور پھر صحابہ کرام کے اقوال بھی، ان میں بھی صحابہ کرام کی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ صحابہ کرام فقہی مزاج رکھتے تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر اور شرح فرمائی، اور ارکان ایمان، ارکان اسلام اور اقامت دین کے لیے، اور پورا جو قرآن مقدس کا، دین محمدی کا ایک سٹرکچر ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اس کو انہوں نے الیبوریٹ کیا۔ تو وہ فقہاء صحابہ ہیں، جس طرح 4 خلفائے راشدین ہیں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، انس بن مالک ہیں، معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کچھ صحابہ کرام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حافظہ بہت زیادہ دیا، تو انہوں نے قرآن کے حفظ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کو بھی گویا کہ حفظ کر لیا، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن السعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ تو اس طرح ان کو جو ہے وہ محدثین صحابہ، کچھ مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کی شرح لکھی، تفسیر بیان کی، کچھ ایسے ہیں جو جہاد میں بہت زیادہ بلند و بالا تھے، اور انہوں نے جہاد میں جس طرح حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کا حضور نے لقب دیا، اور خلفائے راشدین اور اصحاب بدر اور اصحاب احد اور اصحاب غزوہ خندق، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جہاد کیا، اور آپ کے پردہ کر جانے کے بعد بھی اسی راستے کو پورے طور پہ انہوں نے اڈاپٹ کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام میں کچھ فقر اور درویشی کے جو خاص، جس کو طریقت کا علم کہتے ہیں، تزکیہ نفس کا علم کہتے ہیں، بعض کا مزاج اس کی طرف، جس طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے تمام علوم و فنون کے سارے سرچشمے پھوٹے۔ اوتیت جوامع الکلم، سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر قسم کے کلام جو ہے اس سے سارے خزانے عطا فرمائے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ انا افصح العرب، میں اہل عرب میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔ ادابانی ربی فاحسن تادیبی، اللہ نے مجھے کلام کرنے، ادب اور بات سمجھنے سمجھانے کے سارے سلیقے خود اللہ نے سکھائے ہیں، اور سب سے بہترین طریقے سے سکھائے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، یہ قرآن اللہ نے خود اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا ہے۔ تو
اس کو کہتے ہیں تفسیر بالماسور، کیونکہ جس طرح تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، جلالین ہے، تو اس کے الٹ ایک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالماسور، اور دوسری ہے تفسیر بالرائے، جو اپنی رائے کے ساتھ جو ہے وہ جو قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے. جس طرح غلام احمد پرویزی جو ہے اس نے اپنی رائے کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کی. سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے اپنی رائے کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کی. قرآن و حدیث سے بھی انہوں نے استفادہ کیا لیکن اپنی رائے کو مقدم رکھا. تو تفسیر بالماسور جو ہے تو اس اعتبار سے تفسیر بالرائے کی بھی دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک تفسیر بالرائے محمود ہے اور ایک تفسیر بالرائے مذموم ہے. تو تفسیر بالرائے محمود وہ ہے کہ قرآن و سنت اور اقوال صحابہ، آثار صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو بھی پیش نظر رکھا اور بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں مزید تشریح بھی کی، اس کی وضاحت بھی کی، تاکہ آنے والے حالات کے مطابق دین اسلام کو وہ ساتھ ساتھ ڈالا جا سکے. اس میں جو لچک ہے، فلیکسیبلٹی ہے، اور جہاں جہاں گنجائش ہے، جس طرح مرسلہ مصالحہ جو ہے یہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، عرف کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، عدل و انصاف کی اصطلاح ہے. تو فقہا نے جس میں سب سے بلند و بالا حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ دیگر فقہا نے بھی جتنی بھی آگے دین کی شریعت محمدی کو انہوں نے منضبط کیا، مجتمع کیا ہے، تو ان سب نے جگہ جگہ اپنی رائے کو شامل کیا، لیکن وہ رائے ایسی نہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ضعیف بھی ایسی روایت مل جائے قرآن پاک کی، یعنی جو حدیث جو قبولیت کے درجوں تک پہنچ جائے، تو میرا کوئی رائے جو اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس کو تفسیر بالرائے محمود کہتے ہیں. جس طرح حضرت امام جعفر صادق جو امام اعظم کے استادوں میں ہیں، حضرت امام باقر جو صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہما، آپ ان کے شاگردی میں بھی رہے اور ان سے اکتساب علم و عرفان بھی کیا، قرآن حدیث بھی سیکھی. تو کسی نے یہ بات دما دی کہ آپ کا جو شاگرد عزیز ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے. تو انہوں نے ایک مجلس میں جب کہیں اکٹھے ہوئے تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی رائے کو ہمارے نانے کی رائے پہ ترجیح دیتے ہیں. تو آپ نے عرض کی حضور ایسا ممکن نہیں ہے، آپ سے اکتساب علم و عرفان کیا ہے. اگر میں اپنی رائے سے تشریح کرتا اور سرکار کی ارشادات کو چھوڑتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تم پاؤں کا مسح کرو تو پاؤں کی اوپر والی ہڈی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی انگلیاں پھیرو. تو گندگی لگنے کا اندیشہ تو پاؤں کے نیچے ہوتا ہے. اگر میں اپنی رائے سے کہتا تو میں کہتا کہ پاؤں کے نیچے ہاتھ پھیر لو تاکہ کوئی گندگی لگی ہے تو پاؤں سے دور ہو جائے، لیکن میں نے کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مخصوص ایام میں جو خواتین اسلام ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزے نہیں رکھ سکتی. تو نماز بڑا رکن ہے اور روزہ جو ہے یقیناً اس کے بعد درجہ نماز کے بعد روزے کا ہے. تو اگر میں اپنی رائے سے حکم دیتا تو میں کہتا کہ نمازیں قضا کریں اور روزے، کیونکہ اس کے بعد ان کا سٹیٹس ہے، ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نمازوں کی قضا نہ کریں، البتہ جو روزے ہیں ان کی قضا کریں.
تو میں نے وہی حکم دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. پھر اگر میں اپنی ہی رائے سے تفسیر کرتا یا حکم دیتا تو یقیناً جو عورت کو وراثت میں نصف حصہ ہے مردوں سے اور اس کی دیت جو ہے وہ بھی نصف ہے، تو میں اس کو بھی برابر رکھتا یا مردوں سے زیادہ رکھتا. لیکن میں نے کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا. تو گویا کہ آپ نے ان شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا جس سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوئے اور خوش ہوئے. جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 21 سال کے نوجوان تھے تو انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. تو پوچھا کہ اے میرے صحابی تم کیسے فیصلہ کرو گے جب لوگ مسائل لے کے آئیں گے؟ تو عرض کی حضور میں قرآن پاک سے فیصلہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی. بھئی اگر قرآن میں بھی وہ تمہیں چیز نہ ملی، وضاحت نہ ملی، اس کی تفصیلات نہ ملی، تو پھر کیا کرو گے؟ سرکار میں آپ کے ارشادات عالیہ حدیث کو، سنت کو میں پیش نظر رکھوں. تو اگر تمہیں کوئی ایسی حدیث بھی نہ ملی، میری سنت سے بھی اس کی کوئی پریسیڈنٹ یا کوئی مثال نہ ملی، تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی آقا میں پھر قرآن اور آپ کی دی ہوئی ہدایات اور تعلیمات اور سنت اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے خوب اس میں غور و فکر کروں گا، اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا، پھر اس میں اپنی رائے شامل کر کے میں فیصلہ کروں گا. سرکار نے سینے پہ محبت سے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، میں خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس کرم پہ راضی ہوں کہ اس نے تمہارے سینے میں وہ بات رکھ دی جو کہ ہونی چاہیے تھی. تو اس اعتبار سے تفسیر بھی رائے محمود ہے اس صورت میں جب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور تفسیر بھی رائے مذموم ہے جب وہ قرآن و سنت اور اقوال صحابہ کے مطابق نہ ہو. جس طرح سر سید احمد خان صاحب نے بعض آیات کی ایسی تفسیر کی، جس طرح ملائکہ کا وجود ہے، جنت اور دوزخ کے جو مختلف مراتب ہیں، جو عذاب قبر ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے سائنسی اصول اور ضابطے ان کو پیش نظر رکھا، اور جو امت کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے، جو مستند حدیث ہے، اس کی بجائے اس موقف کو مقدم کیا. اور غلام احمد پرویزی نے تو ٹوٹلی جو ہے اس نے منکرین حدیث کا لیبل اپنے اوپر لگوا دیا اور بڑی مستند حدیث کو بھی اس نے مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ مداری کی پٹاری ہے. جس طرح کی چاہے روایت مل جاتی ہے، جو میری سمجھ میں آئے گی میں اس کو آنر کروں گا، جو میری سمجھ میں نہیں آئے گی یا مجھے لگے گا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں، تو میں جو ہے قرآن کے مطابق نہیں تو اس کو آنر نہیں کروں گا. تو ایسی تفاسیر جو ذاتی رائے سے کی جائے. تو لب لباب یہ ہوا کہ جب قرآن مقدس کو سمجھنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے قرآن سے ہی رہنمائی لینی چاہیے. اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں بھی اللہ نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلْتَكُن، اور چاہیے کہ ہو، مِنْكُمْ تم میں، امتن ایک گروہ، ایک جماعت، یدعون الی الخیر جو دعوت دے خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور وہ برائیوں سے روکے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی اصل میں فلاح پانے والے. تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات طے کی گئی علماء نے کہ یہ تبلیغ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اپنی زندگی کو ٹوٹلی دین کے لیے وقف کر دینا اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا. تو یہ ایک گروہ اس کام میں لگا رہے. اب یہ نہیں کہ باقی ساری مخلوق اسی دھیان لگ جائے
اور کوئی تجارت نہ کرے، کوئی دیگر امور دنیا ہیں ان کو بجا نہ لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تجارت بھی کرتے، کاروبار بھی کرتے، سمت و حرفت بھی کرتے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بوریاں سی کر وہ اپنا نظام چلاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ زرہیں بنا کر، اور جو آلات حرب و ضرب ہے، لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا۔ تو ایک جماعت ہو ایسی جو کلیتاً اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے، جنہیں علماء ربانیین کہتے ہیں، علماء حق کہتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ اپنے اپنے بساط میں، اپنے اپنے مقام پہ جو دین کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، وہ فرض انسان سے ساقط نہیں ہوتا۔ یعنی کلیتاً اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دینا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور باقی اپنے اپنے درجے میں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، والد سے، ماں باپ سے، آل اولاد کے بارے میں، شوہر سے، بیوی کے بارے میں، حاکم سے رعایا کے بارے میں، امام سے مقتدیوں کے بارے میں، اور اسی طرح شیخ سے اس کے مریدوں کے بارے میں۔ تو یہ بھی کلام پاک میں قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس طرح یہ بھی ارشاد ہے بلغ عنی ولو آیہ، تمہیں ایک بھی نیکی کی بات یاد ہے تو اس کو آگے مخلوق تک پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کاروبار دنیا کر رہے ہو، تم ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک ٹیچر ہو، یا صنعت کار ہو، یا دستکار ہو، کوئی بھی دنیا کا کام جو ہے وہ تم اس میں رزق حلال کمانے کے لیے مصروف ہو، تو یہ نہیں کہ وہاں تم جو ہے وہ بالکل بے نیاز ہو۔ جو خیر کی بات یاد ہے، ایک تو امانت سے، دیانت اور صداقت کے اصولوں کے مطابق تجارت کرو۔ التاجر امین الصدوق مع النبیین والصادقین والشہداء۔ فرمایا کہ جو امانت اور دیانت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزی کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا قیامت میں جنت میں ساتھی ہوگا۔ القاسب و حبیب اللہ، یہ بھی فرمایا رزق حلال، یعنی جو دین سیکھا ہے یا جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، جس کو پروفیشنل ایتھکس کہتے ہیں، اس کو سمجھنا سیکھنا بھی ضروری ہے، اور پھر ان کو صرف سیکھنا ضروری نہیں بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کا اہتمام نہیں کرو گے تو ساری عبادات، ہر شے جو ہے وہ پلوٹیڈ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی فرمان ہے کہ ایک لقمہ حرام 40 دن تک وہ دعاؤں کی تاثیر کو، عبادت کی تاثیر کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو امر خیر کے لیے پھر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی کہ اے میرے محبوب، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ہم نے آپ کو حق دین، سچے مذہب کے ساتھ بھیجا، مبعوث کیا، تاکہ آپ اس دین محمدی کو، دین اسلام کو دنیا کے ہر دین کے اوپر غالب کر دیں۔ یہ بھی پھر حکم ہوا کہ اے میرے محبوب، انہیں بتا دو کہ وہ لوگ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ لوگ جو اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ ناکام اور نامراد رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک خود اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہے۔ حضرت اقبال نے بھی اس کا ترجمہ کیا کہ اگر God helps those who help themselves، یہ انگریزی کا محاورہ بھی ہے، اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بھی فرمایا کہ بالخصوص کہ واقعی میں صلاۃ تم نماز کو قائم کرو، وَيَنْهَوْنَ لِلْمُنْكَرِ برائیوں سے روکو، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکیوں کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روکو، وَاصْبِرْ اور صبر بھی کرو۔ تو قرآن پاک کے اندر متعدد آیات جو ہے وہ اسی مفہوم کی غمازی کرتی ہیں۔ پھر یہ بھی 3 جگہ پہ اس طرح حکم ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، حکم نہیں کرتے، پس وہ فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، اور وہ ناہنجار بھی ہیں، بلکہ ایک جگہ وہ ظالم اور مشرک بھی ہیں۔ بما انزل اللہ فاولئک هم المشرکون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون والذین لا یحکم بما انزل اللہ، یعنی وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو حکم نہیں کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے شک یہ علماء ربانیین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پورے طور پہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیں، تو یہ ٹھیک ہے، ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ساتھ تجارت بھی کرتا ہے، باقی امور بھی کرتا ہے، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بھی بہت بڑے سوداگر تھے، اور ساتھ دین کی خدمت اور ترویج میں بھی ہر وقت آپ مصروف رہتے تھے۔ اب جو ہے اس آیت مبارکہ اور اس سے متعلقہ دیگر بے شمار آیات کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ یہ چلا کہ یہ تبلیغ دین، ترویج دین، اقامت دین، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے روکنا، برائیوں کا کلاکامہ کرنا، وہ کسی صورت میں ہوں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جو پیغام آپ کی خدمت پیش کرنا مقصود ہے۔ تو اس پہ تفصیلی لیکچر کئی دفعہ عرض کیے ہیں، سالانہ محفل میں بھی تفصیل سے بات تو خیر اس طرح نہ ہو سکے، لیکن مین تھیم اس کے اندر یہی تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو بنیادی ضرورت ہے وہ اخلاص ہے، کہ انسان اللہ کے دین کو سیکھے، اس کو سمجھے، اور سمجھنے کے ساتھ پھر جب اس کی تبلیغ اور ترویج کا مرحلہ آئے تو اپنے اندر صرف اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، اسے دنیاوی منفعت، دنیا کا مال و منال اکٹھا کرنا اور عزت و شہرت کے لیے یہ کوشش کرنا، وہ گویا کہ ساری محنت کو عقارت کرنا۔ دوسرے نمبر پہ حب اسلام، یعنی اسلام کے ساتھ محبت دل و جان سے، اس کے ساتھ جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار ناراض ہوئے 3 صحابہ سے غزوہ تبوک کے حوالے سے، تو کم و بیش 50 دن وہ پھر سوشل بائیکاٹ ہوا، لیکن اسلام سے ایسی محبت تھی، انہوں نے ہر تکلیف کو اللہ کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کنڈیشن تھی اس کو برداشت کیا اور اسلام کا راستہ نہیں چھوڑا، اور توبہ استغفار کرتے رہے تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل کی، اور پھر اللہ نے جو ان کو رتبہ اور مقام دیا اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو حب اسلام جو ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ جب الزامات لگے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گئیں، دعا کی، استغفار کی، کرتے رہیں، تو اللہ کریم نے پوری پھر سورہ نور جو ہے آپ کی شان میں نازل فرمائی۔ تو حب اسلام، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو اس اعتبار سے صبر کرنا، جب راہ حق میں مسائل آئیں، مشکلات آئیں، تو اس پہ یہ نہیں کہ دین کے راستے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں یا نفس کی شرارتیں شامل ہوں، تو نہیں، بلکہ وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے اور اپنی اصلاح کرتا رہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر جہاد صرف میدان جنگ میں دشمن سے لڑنے کا نام نہیں، سرکار نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے
جو اپنی نفسانی خواہشات کو جب غصہ آ جائے تو اس کو وہ پی جائے اور ضبط کر لے. تو جہاد بالنفس ہے، جہاد جو ہے بالعمل ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد باللسان ہے، اور جب ضرورت پڑ جائے تو پھر جہاد بالسیف بھی ہے، تلوار سے جہاد. تیسرے نمبر پہ ذاتی سیرت اور کردار جو ہے، کیونکہ کلام پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. وہ باتیں کیوں کہتے پھرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ بری بات ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ کہو جس وقت تمہارا اپنا عمل نہیں. یہودیوں کو بھی اس بات پہ ڈانٹا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم لوگوں کو نیکی کی باتیں کہتے پھرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور کتابیں بھی پڑھتے ہو، تمہارے پاس علم و شعور بھی ہے، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ پھر ایک جگہ تو نے یہ کہہ دیا کہ یہ بظاہر انسان ہے لیکن یہ کال حمار یحملہم الاسفارا، یہ انسان نماک ہوتے ہیں، گدھے ہیں جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے ذاتی عمل، سیرت اور کردار جو ہے، اگر وہ خود ایمان نہیں، عمل صالحہ نہیں، تواسی بالحق، تواسی بھی صبر نہیں، تو ساری محنت جو ہے وہ رائے گاہ چلی جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے معراج کی رات ایسے علماء کو انتہائی بدترین عذاب میں دیکھا کہ جو زبان سے کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. پھر جو ہے صبر و استقلال، صبر و استقامت. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. حضور علیہ السلام بازار میں یہ باتیں کہتے ہوئے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے ابو جہل جو ہے وہ ساتھ ساتھ شور مچاتا جا رہا تھا. ابو لہب اور دیگر اس کے جو کرندے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شکایت کی، حضور ہمارے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، قریشی عرب. تو سرکار نے فرمایا کہ تم ابھی سے گھبرا رہے ہو، تم سے پہلی قومیں انہیں زمین میں دنسا دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا، لوہے کے کنگھیوں سے نوچا گیا، اور بے شمار آزمائشوں میں، اور بعض تو پکار اٹھے متی نصر اللہ ان نصر اللہ قریب. اے اللہ مدد تیری کب آئے گی؟ اے محبوب انہیں کہہ دو کہ مدد اللہ کی آنے والی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو لہذا صبر و استقامت جو ہے یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام پہ کون سی آزمائش نہیں آئی؟ امام الانبیاء، امام المرسلین. یہ بالکل غلط لوگوں کی سوچ ہے کہ جب ہم نیک ہو جائیں گے تو پھر تو موجیں موجیں، ہر طرف جو ہے پھر نذرانے آئیں گے، تحفے آئیں گے، خیر ہوگی، نعرے لگیں گے، سکنے لگیں گی، دمادم مست کلندر ہوگا. ایسا ممکن نہیں ہے. حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بالعالم ان کا یہ اکثر جملہ سنایا کرتے تھے کہ اللہ نہ یاری اس نے واویلا شروع کر دی ہے. تو صبر و استقلال اور صبر و استقامت جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے. دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ کو اللہ کا لاڈلا، اللہ کے نبی کا لاڈلا، صحابہ کا لاڈلا، امت کا لاڈلا ہوگا. تو آزمائش آئی بہت بڑی. سارا خاندان کنبہ قبیل جو ہے وہ راہ حق میں میدان کربلا میں وہ شہید ہوئے. تو صبر و استقامت کا وہ کوہ گراں بنے رہے. سارا جسم حسین سخیدہ، تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تیتے نیت نماز کھلوتا. تو انہوں نے اپنا عمل نہیں چھوڑا. حضرت امام ابو حنیفہ کی سیرت پڑھیں، جیل سے آپ کا جنازہ نکلا. حضرت امام بن حنبل کی سیرت پڑھیں، بڑے بڑے اکابرین
ہم مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیرت پڑھیں، گوالیار کی جیل کے اندر یوسف علیہ السلام 13 سال وہ بھی جیل میں رہے، تو اس اعتبار سے یہ بنیادی وصف ہے صبر و استقامت۔ پھر جو ہے حق نوازی، یہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنی جو مخاطبین ہیں ان سے محبت، پیار اور انسیت رکھنا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر آپ ترش مزاج اور سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بھاگ جاتے۔ سرکار پھر اس قدر حلم، بردباری اور محبت کا پیکر بنے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی شان میں یہ بیان کی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ تو رؤوف الرحیم ہونے کا بھی لقب ملا، رحمت للعالمین ہونے کا بھی لقب ملا۔ اقبال نے کہا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوبِ دل نوازی۔ یہ بہت بنیادی وصف و ضرورت ہے۔ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو حق نوازی جو ہے وہ ادا کرنا، ہر کو حق دینا اور امید کا دامن خود بھی تھام کے رکھنا، باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور فاصبر فإن العاقبۃ للمتقین، سورہ ہود میں اللہ کریم نے یہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے ذمہ جو ہے علیہ کا بلاغ المبین علینا الحساب، کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم حق بات کہتے رہو، اس سے کبھی باز نہ ہو، لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اچھے طریقے سے، اچھی نصیحت سے اور اچھی مثالوں سے ذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، اچھی نصیحت کریں۔ فرمایا بے شک اچھی نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ پھر دانائی جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے، ہر ایک سے ہر طریقے سے بات نہیں ہو سکتی، یہ بات طے شدہ ہے کہ قولوا الناس بمنازلہم، لوگوں سے ان کی استعداد اور حالات کے تناظر میں بات کرو۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہے پہلے اسے کھانا کھلا لو، پھر اسے کوئی نیکی کی بات کہو، کوئی پیاسا ہے پانی پلا لو۔ اگر کسی کو کوئی اور مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، پہلے اس کی وہ گھر ملے گا، سواری نہیں سواری ملے گی، شادی نہیں ہوئی شادی کا بھی بندوبست ہوگا، تو ان کی ضروریات پہلے پوری کرو، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ نیکی بھلائی خیر خائی کے راستے پہ چلنے کا راستہ آسان کرو۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جو تالیف قلب کا ایک والمؤلفۃ قلوب کہ تالیف قلب کے لیے جو زکوٰۃ کا مصرف رکھا، اس میں یہی ایک بنیادی حکمت ہے۔ اب یورپ کے اندر، ہم ادھر امریکہ میں ہیں، ابھی رات بھی جو بڑے بڑے اکابرین ہیں جو 150-200 دینی مراکز کو چلا رہے ہیں، تو تفصیلی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، دعوت بھی ہوئی، ڈنر بھی کیا، 3-4 گھنٹے جو ہے ان کے ساتھ ہر موضوع کے اوپر، تصوف پر، طریقت پر، اور یورپ کے اندر بالخصوص امریکہ میں کس طرح ہم دین متین کی ترویج کر سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں، جبکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ہاتھی اور چونٹی والے نسبت والا حساب ہے، تو یہی بات سب سے حتمی ہوئی کہ اخلاق حسنہ کے ساتھ، یعنی جب تک اخلاص نہیں، اپنا کردار نہیں ہے، اتنی دیر تک جو ہے وہ کوئی کوشش کارگر نہیں۔ اور دوسرا
علم جو ہے، نالج، دین کا، حدیث کا، فقہ کا جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں، وہ صرف یہ نہیں وہ 12 تقریریں والی صاحب نہ ہو، کیونکہ اس میں ہمہ جہت مسائل ہیں، ہمہ جہت لوگوں کی ضروریات ہیں، اور دین محمدی جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں روح زمین اور دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو نہ ہو، لیکن جس نے پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، تحقیق ہی نہیں کیا، عمل ہی نہیں کیا، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ تو دو ہی طریقے ہیں، ایک اخلاق محمدی، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ علم، نالج، تعلیم، تو پھر جو ہے وہ ساری چیزیں مؤثر ہیں۔ اور یقیناً وہ بیٹا کہہ رہا تھا کہ مختلف سوسائٹی کے مختلف مسائل میں بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اگر انسان کے پاس اور کچھ نہ ہو، صرف اخلاق محمدی ہے، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، تو اللہ رب العالمین الصدق ینجی والکذب یہلک، سرکار نے فرمایا سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اگر یہ بنیادی وصف موجود ہے تو آپ کسی معاشرے میں، کسی قوم میں، کسی جگہ چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مسائل ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی استقامت دیتے ہیں۔ پھر چھٹے نمبر پہ مخاطبین جو ہیں جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ لوگ اعتراضات کریں گے، لوگ اپنی بات کی بولیاں بولیں گے، تو ان مخاطبین کی ذہنی استعداد، ان کے مسائل اور ان کی کاجروی کے نتیجے میں ہم نے کاجروی اختیار نہیں کرنی۔ عرفی تمی اندیش زیغوغائے رقیبہ، آوازہ سگا کا مناکن اندریس کے گدارا، کتا بھونکے تو کوئی دانشور آگے سے بھونکتا نہیں بلکہ اس کو لقمہ دیتے۔ پھر دین کا صحیح تصور جو ہے یہ پیش نظر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس جزوی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اسی کو لے کے اتنا اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ باقی اجتماعیت کا جو تصور ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس میں ہم بعض کا فرقہ واریت کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، بعض کا شخصیت پرستی کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، بعض کا قدامت پسندی کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، بعض کا لسانی تعصبات کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں۔ تو دین کا ایک مجموعی تصور جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے۔ پھر تدریج ہے، جس طرح یہ فقہ کے بھی اصول ہیں کہ قلت تکلیف، عدم حرج اور تدریج، کم سے کم لوگوں کو تکلیف میں ڈالے، جو کر رہے ہیں اسی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہر شے چھڑا دیں۔ نیکی بھلائی ہر معاشرے میں آنر کی جاتی ہے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل اور سچ بولنا، پورا تولنا اور اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرنا، وعدہ وفا کرنا، امانت کی پاسداری کرنا۔ یہ دنیا کا کوئی ایسا معاشرہ نہیں جہاں اس کی کوئی مذمت کرے، کسی بھی قوم کے پاس جائیں سب اس کو، اسی لیے کہا کہ سبق پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو پھر آسانی پیدا کریں۔ سرکار نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وکونوا عباد اللہ اخوانا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، اور خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو ڈراؤ نہیں، نفرتیں پیدا نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا۔ حضور فرماتے تھے میں تمہاری خوشیاں چھیننے نہیں آیا بھائی، میں تو تمہیں امن دینے آیا ہوں، سلامتی دینے آیا ہوں، عدل انصاف دینے آیا ہوں۔
میں تو انسانیت کے وقار کو بلند کرنے آیا ہوں، میں تو تمہیں اس ذلت، گمراہی اور ضلالت اور کفر اور شرک کی گٹا ٹوپ اندھیروں سے نور ایمان اور صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو، یہ دنیا کی ساری دولتیں، یہ ساری عزتیں تمہارے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈھیر کر دے گا۔ تو آسانیاں پیدا کرنا، خوشی کی بات کرنا، پھر موقع مطابق ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو اللہ نے کہا محسنین کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ محسن اس کو کہتے ہیں خیر الناس میں ینفع الناس، جو مخلوق کو زیادہ نفع کا باعث بنتا ہے، وہ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، بیمار ہو تیمارداری کرتا ہے، کوئی فوت ہو جائے جنازے میں جاتا ہے، تعزیت کرتا ہے، کوئی دعوت دے قبول کرتا ہے، کوئی سلام کرے جواب دیتا ہے، کوئی گھر میں آ جائے اس کو اکاموڈیٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان دوستی کی علامت ہے۔ پھر باہمی اتفاق و اتحاد جو ہے یہ ایک بنیادی ضرورت، ٹھیک نہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہود و نصارہ کو بھی کہا تعالوا الیٰ کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یا جو چیزیں تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہیں اسی پہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو کون ہے جو دنیا میں چاہتا ہے کہ غریبوں پہ ظلم ہو، عورت کی عزت نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ دنیا میں جہالت ہو؟ کون چاہتا ہے کہ دنیا میں معصیت ہو؟ کون چاہتا ہے کہ علم کی ترویج نہ ہو، بھوکے کو کھانا نہ ملے، پیاسے کو پانی نہ ملے؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین عرب کو ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ بھئی یہ حلف الفضول، آپ کی عمر مبارک غالباً 35 سال تھی اس وقت، ایک معاہدہ ہوا فضیلتوں والا حلف جو ہے اس کا بنیادی محرک کیا تھا کہ جو ماڑا بندہ ہے اس کی سارے مدد کریں گے، تجارت میں بددیانتی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا مال غبن نہ کریں گے۔ تو اس پہ مشرکین عرب اس وقت جتنے قبائل تھے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ دستخط کیے، شامل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان میں شامل ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج بھی اگر حلف الفضول جو اعلان نبوت سے پہلے جیسا حلف تھا آج بھی کوئی میرے سامنے لے آؤ، میں اس میں شامل ہوں۔ تو اس میں سارا مخلوق خدا کے حقوق اور ان کی بھلائی بہتری تھی۔ تو باہمی اتفاق و اتحاد، پھر زبان کی حفاظت، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے کہ انسان جو بات حلق سے نکلتی ہے وہ خلق میں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ من ساکت نجات، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں وہاں چپ رہنے میں عافیت ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو زبان سے تو تکلیف دینا ہم فرض محض سمجھتے ہیں، ہر بندہ جو ہے چغل خوریاں کرنا، غیبتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، بد زبانی کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ تانے اور مینے دینا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ہلاکت ان کے لیے جو تانے اور مینے مارتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، نفرتیں پھیلانے کے لیے، لوگوں کو نقصان دینے کے لیے۔ تو قرآن پاک میں ان کو گناہ کبیرہ کے اندر جب وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت، پھر عفو درگزر جو ہے سب سے بڑا وصف جو ہے کہ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس بات کی تلقین کی گئی کہ ان سے عفو درگزر سے کام لیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب انہوں نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تو بادشاہ نے عرض کی کاش آپ ان کے لیے بد دعا کریں. فرمایا مجھے بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، عفو درگزر کے لیے بھیجا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اللہ کا بھی وصف جو ہے وہ درگزر کرنا. اللہ فرماتا ہے اگر میں اس سے کام نہ لوں تو ایک لمحے میں سارے مخلوق کو نابود کر دوں. تم ہر قدم پہ ایک ایسی غلطیاں خطائیں کرتے ہو، یہ میرا لطف و کرم ہے اور ایک وقت مقرر کیا میں نے. تو باہمی محبت جو ہے یہ بھی بنیادی وصف ہے. ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنا، دل جوئی کرنا ہے. ہماری عادت ہوتی ہے بعض ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، پگڑیاں اچھالنے میں. سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور یہ بھی فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو آخر میں جو پوائنٹ دیا وہ تعلق باللہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. تو یہ سارے تعلقات اللہ کے لیے ہیں. الحب للہ والبغض للہ، یعنی انسان جتنے بھی وہ امور خیر کرتا ہے، وہ چاہے حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، تو وہ اس لیے ہوں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو اگر ان اصول و ضوابط کو ہم پیش نظر رکھیں تو پھر ہم صحیح معنوں میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پھر انسان جو ہے وہ بہترین امت ہونے کا جو ہے وہ حق ادا کر سکتا ہے. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت وہ انسان کامل طور پہ حاصل کر سکتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے اتباع رسول، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے 7 درجے بیان کیے ہیں. عزیز پروفیسر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب بھی وہ درس دیتے رہتے ہیں، ہم بھی بتاتے رہتے ہیں. ہمارے جتنی کتابیں ہیں اس میں بھی، شجرہ شریف میں بھی، آئیے تصوف سیکھیے اس میں بھی، اور پھر جو ہے سلوک نقشبندیہ مجدیہ سیکھیے. تو وہ اتباع کے جو 7 درجے ہیں ان کو پڑھیں، بار بار پڑھیں. جو ہمارے سلوک نقشبندیہ مجدیہ کی جو 11 اصطلاحات ہیں، ہوش در دم، نظر بر قدم، نگہداشت، یادداشت، اس کے اوپر بھی کئی دفعہ درس آپ لوگوں نے سنے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے وہ 7 درجوں کو ہو سکے تو روز ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں، بار بار اسے پیش نظر رکھیں. ہو سکے تو موٹا موٹا کہیں اس کو کتابت کروا کے کمرے میں کہیں لگا لیں. اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کی جو اصطلاحات ہیں 11 جو ہیں وہ بھی موٹا موٹا لکھ کے اس کو بھی سامنے رکھیں، اور اس کے کچھ ضروری نکات جو تشریح جو اس کے اندر آتی ہے، ہوش در دم، نظر بر قدم، تو ان کا تھوڑا تھوڑا مفہوم بھی ساتھ لکھ کے، کیونکہ یہ وہ طریقے ہیں جس کے کو سامنے رکھتے ہوئے، آئیڈیلائز کرتے ہوئے ہم آسانی سے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس سے بہرہ یاب ہو سکتے ہیں. اور وہ یہود و نصارہ نے جو ہے وہ ظلم اور زیادتیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو انہوں نے دعوت دی، تو ہم ان بہت ساری کوتاہیوں سے بچ سکتے ہیں. آخر میں حضرت اقبال کا یہ شعر جو ہے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور جو انہوں نے خطاب با نوجوانان اسلام جو کیا ہے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں کا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. تجھے پالا ہے اس قوم نے ہوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا.
مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو سلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمانی ہم کو دے مارا، اور ساتھ امید بھی دلائی کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آمین اللہم آمین ربنا آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت البدان و شفائہا و نور البصار و ضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے عاجز گناہگار بندے آپ کی بارگاہ بندہ نواز میں سوالی بن کر، گداگر بن کر، مانگت بن کے یا الہ العالمین حاضر خدمت ہے۔ مانا کہ میرے دم سے میں قدا بدنام ہے ساکی، میری قسمت بدل دینا بھی تیرا کام ہے ساکی۔ مولا میں زبان سے کیا کیا بیان کروں، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری تو زندگی کا سوال ہے۔ در در کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، مولا آئے ہیں تیرے در پہ جولیاں پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے سونے اے مال کا اے بندہ نوازا، زندگی کا بڑا حصہ غفلت میں، معصیت میں، بے عملی میں، بد عملی میں، لاہ و لو میں صرف ہو گیا مولا۔ اب تیرے دین کی طرف رجوع کیا، تیری توفیق سے، تیرے کرم سے سونے مولا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جتنے بھی پاک و صاف تو نے اہل ایمان کے لیے اپنے کلام پاک میں بیان کیے، سونے مولا ہمیں ان سب کا مصداق بنائیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، سونے مولا ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں، ہمیں اپنے نیک مخلص پاکیزہ بندوں میں شامل فرمائیں۔ مولا کریم یہ قرآن آسان کورس کے جتنے بھی متعلمین ہیں اور جتنے بھی معلمین ہیں، معلمات ہیں، مولا کریم یہ جتنے بھی اس میں تعاون کرنے والے ہیں، شمولیت کرنے والے ہیں، سونے مولا کسی بھی درجے میں، مولا ان سب کی کاوشوں کو اپنے کرم اور فضل سے اعلیٰ ترین درجات میں مولا قبول و منظور فرمائیں۔ یا الہ العالمین اس قرآن آسان کورس کو ہمارے لیے انقلاب آفری بنائیں، ہمارے لیے وجہ افتخار بنائیں، توشہ آخرت بنائیں، ذریعہ نجات بنائیں۔ یا الہ العالمین آپ کی بارگاہ میں خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، سبھی کچھ نیکی تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، یا الہ العالمین کل عالمین کے لیے آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا، دنیا کے گوشے گوشے میں ہر جگہ اسلام کا نور پہنچا دے، اور سب سے پہلے ہمارے دل و دماغ کو، ہمارے کردار کو، ظاہر اور باطن کو مولا اس کے نور سے روشن منور فرمائیں، ہمارے گھروں سے ہر قسم کی معصیت، ہر قسم کی نافرمانی مولا کریم دور فرمائیں، تمام بلائیں وبائیں مصیبتیں نحوستیں تنگ دستی بیماریاں بھی دور فرمائیں۔ مولا کریم ہمارے پورے ماحول کو پاک و صاف فرمائیں، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار، الہی بحق بنی فاطمہ کے برکل ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امر کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، الہی بحق محمد رسول، دعا ہم سب کی کر قبول، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق نور محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جس محبت سے، صبر اور حوصلے سے آپ نے اتنا قیمتی ترین وقت دیا، ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور جو اس میں باقاعدگی سے شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے دین دنیا کی ہر خیر بلائی کا وہ بھی اللہ باقی بارگاہ سے متمنا۔ اللہ آپ سب کو سلامت باکرامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں آپ کی سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پردیس کے اندر جو خاص طور پہ رہتے ہیں ان کے مسائل اور معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہیں۔ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں ہیں، اور اس پہ جتنا اللہ کا شکر کرے، جتنا شکر کرے اتنا تھوڑا ہے۔ بیرونی دنیا میں بہت مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں۔ آپ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کو وہاں نیک مجلس میسر ہے، پاکیزہ ماحول میسر ہے۔ بس تھوڑے سے اپنے معاملات کو ذرا سیدھا سودھا کر لیں، اپنے گھریلو صفائی ستھرائی، اپنے اخلاق و کردار اور اپنی زندگی کے ایک مقصد کا تعین، تو آپ کو یوں لگے گا کہ آپ پاکستان میں رہ کے بھی جنت میں ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ نصیب کرتا ہے۔ گھر سے جب باہر انسان آتا ہے، بیرون ملک آتا ہے، تو وہ بہت مسائل ہیں، دوسرے تیسرے درجے کا شہری بن کے رہنا پڑتا ہے، اور دیگر ایسے مسائل ہیں کہ وہ آپ کو میں ٹیلی فون پہ نہیں سمجھا سکتا۔ یہ ایک مغالطہ ہے۔ گھر سے نکلیں، دو مقصد ہو سکتے ہیں، یا تعلیم کے لیے یا تبلیغ ہوں، تو آپ کا ایمان عقیدہ پہلے مستحکم ہو، تو پھر جو ہے وہ ہر قدم پہ آپ سراپا خیر جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں۔ وگرنہ جو ہے وہ جو نمک کی کان میں جاتا ہے وہ نمک ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ نہیں میں بڑا دلیر ہوں، بڑا بہادر ہوں، میں پھونک مار کے جو ہے وہ سارے دنیا کو جو ہے وہ اڑا دوں گا، یا جو چاہوں گا میں کر لوں گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ خیالست و محالست و جنون، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کنٹینٹمنٹ از ویلتھ، قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ باقی یہ تو ہمارا موقف ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم اعلیٰ تعلیم کے لیے 2 سال لازمی یورپ میں آئیں، امریکہ میں آئیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم وہاں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتے۔ جو انہوں نے ترقی کی ہے، مادی ترقی کی، ٹیکنالوجی میں ترقی کی، ایک فکری انداز میں لاجیکلی ہر شے کو آگے لے کے چلنا، وہ یہاں رہ کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی ان باتوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت باکرامت رکھے۔ بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔